اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 59 تا 62 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اپنے ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں، یہ امر ان کی شناخت کے لیے احتیاط کے قریب تک ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس جگہ بنات بیٹیاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، چونکہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے بیٹوں کو ابناء رسول اور بیٹیوں کو بنات رسول کہتے ہیں۔ چنانچہ آیہ مباہلہ میں حسن علیہ السلام کو ابناء کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام سے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور بیاہ الانوار کی جلد 16 میں یہ صفحہ 306 پر حدیث موجود ہے۔ نیز یہ فرمان بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا میری یہ دونوں بیٹے امام ہیں، خواہ قیام کریں یا نہ کریں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے سارا بدن چھپ جاتا ہے۔ یدنین اس لفظ کے بعد الا آ جائے تو قریب کے معنی بنتے ہیں، اور اس کے بعد علا آ جائے تو ارخا لٹکانے کے معنی بنتے ہیں، جیسے اس آیت میں ہے ودانیتن علیہم ظلالھا۔ یہ سورہ انسان جو قرآن مجید کا 76 نمبر کا سورہ ہے، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ چادر کا ایک حصہ لٹکا دیا کرو۔ من جلابیبہن میں من تبعیض کے لیے ہے، یہاں سے ہم چادر کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ نور میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ ان دونوں آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ گریبان کھلے رکھیں نہ سر کے بال کھلے رکھیں، بلکہ چادروں کو نیچے رکھیں کہ کنیزوں کی طرح مبتذل نہ ہوں بلکہ باوقار نظر آئیں۔ چادر نیچے کرنے کے حکم کا مطلب کیا چہرہ چھپانا ہے یا سر، گردن اور سینہ چھپانا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، بہرحال اس حجاب سے جو نتیجہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس حجاب سے ان خواتین کی شناخت ہو جائے جو وقار و شرافت اور عفت و پاکیزگی کے مالک ہیں، اور مدینے کے اوباش ان کے بارے میں جسارت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے سے عورت کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی طرف بری نگاہیں نہیں اٹھتی۔ حجاب عفت کی پہچان اور عورت کا وقار ہے۔ اہم نکات اس آیت میں دو ہیں۔ نمبر 1 کہ تبلیغ احکام کی ابتدا قریبی رشتہ داروں سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2 خواتین کے وقار کی پہچان حجاب ہے۔ اب لباس کی نوعیت قانون کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس طرح بری نگاہوں کو جذب کرنے میں لباس کو بڑا دخل ہے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں تھوڑے دن ہی رہ پائیں گے۔
آیت نمبر 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لعنت کے سزاوار ہوں گے، وہ جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ المرجفون یعنی جھوٹی افواہ یا مستقب اضطراب پھیلانے کے معنوں میں ہے۔ لَنُغْوِيَنَّهُمْ الغغا سے ہے، اس کے معنی ہے اکسانا۔ یہ جو آیت میں کہا گیا کہ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین مریض دل والے اور افواہیں پھیلانے والے یہ تین گروہ اپنی اسلامی دشمن حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ان تین گروہوں میں سے پہلا گروہ منافقین کا ہے، ان کے نفاق کا لازمی نتیجہ اسلام اور مسلمان کے خلاف سوچنا اور ان کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھانا ہے۔ دوسرا گروہ بیمار دل والے مسلمانوں کا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تاہم ان کے منفی رجحانات اسلام اور مسلمانوں کے لیے اسی طرح مضرت رساں ہیں جس طرح منافقوں کی حرکتیں۔ بیمار دل والے قرآن اصطلاح میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن میں ایمان نہایت کمزور ہوتا ہے، اور وہ کمزور ایمان بھی مفادات سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب بھی ایمان کا یعنی امتحان کا مرحلہ آیا ان کے ایمان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال جو قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یعنی جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہاں بھی اس بات میں منافقین اور بیمار دل دونوں کا موقف ایک تھا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور یہ جو والمرجفون فی المدینہ جھوٹی افواہوں کے ذریعے مسلمانوں میں بے چینی پھیلانے والے لوگ بتایا گیا ہے، یعنی وہ غیر مسلم یہودی ہو سکتے ہیں جو افواہ پھیلاتے تھے کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لَنُغْوِيَنَّكَ بِهِمْ یعنی اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تو آپ کو ان کے خلاف ہم اٹھائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانے کا حکم دیں گے جس کے بعد لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، وہ آپ کے شہر میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیلا، کچھ دن۔ جتنی مدت تخلیہ مکان کے لیے درکار ہوتی ہے، الا قلیلا سے مراد الا چند لوگوں کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ملعونین یہ چند جو شہر میں ٹھہریں گے اس حال میں ہوں گے کہ مستحق لعنت ہوں گے اور رحمت خدا سے دور یعنی راہ حق کی ہدایت سے محروم ہوں گے۔ وقتلوا تقتیلا اور اپنی زندگی سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ ضعیف الایمان بیمار دل ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور معاشرے کے سکون کے غارت گروں کو ملک بدر کر دینا چاہیے ہے۔ یہ آیت نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لعنت کے سزاوار ہوں گے، وہ جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی معاشرے میں اس قسم کے فساد پھیلانے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تکوینی میں یہی ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلانے والے زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ اور یہ سورہ رعد جو قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 17 میں بتا دیا گیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہاں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا فرما کر اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت میں تبدیلی ناممکن ہے یہ بتا دیا گیا ہے، اور مفسدوں کی وقتی اچھل کود سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔